कैमरा ये उल्टा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं हमारे अपने अजीज़ हिंदुस्तान के एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर फ़ज़ीलतुल शेख सनाउल्लाह सादिक तैमी हफ़िज़हुल्लाह, आइम हरम के मुतरजिम फ़ौरी और जामियातुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादे के लिए मैं आपसे लाइव हो रहा हूँ। तो शेख से चंद सवालात करनी है। सबसे पहले ये है कि शेख ज़रा हमें मुताला की अहमियत पर कुछ बातें बताएं। ये चूँकि मुताला ही इंसान की कामयाबी की राज और मेराज है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमें यह मौका दे रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मुताले की अहमियत को इस तरह समझिए कि तालिब इल्म की ज़िंदगी में मुताला ऐसे ही है जैसे मछली की ज़िंदगी में पानी। बेशक। अगर आप पानी से मछली को अलग करें जी जी जी, तो मछली जिंदा नहीं रह पाएगी। बेशक। तालिब इल्म अगर मुताला करना छोड़ दे तो जी। इल्म मार्फत की दुनिया में मर जाएगा। बेशक। ये हो सकता है कि आप जिंदा हो, लेकिन अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, मुताले से आपने रिश्ता हटा लिया, जी। तो जिस तरह छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी ग़िज़ा दूध है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर हम उसको खिलाते जाते हैं, जी। उसी तरह इंसान को मुताले की शुरुआत छोटी छोटी किताबों से करनी चाहिए और पढ़ते लिखते चला जाना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जी। बच्चा खाना कभी नहीं छोड़ता, खाना छोड़ देगा तो जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरह हम पढ़ना छोड़ देंगे, खासतौर से जो लोग इस दुनिया में है, इल्म मार्फत की दुनिया में है, किताबों की दुनिया में, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बहरहाल मुताला करें। इसके बगैर वो कारगर इंसान नहीं हो सकते। हो सकता है मौलाना कहलाएं ये वो, लेकिन मतलब जो जिंदगी होती है ना, और जिंदगी जहाँ होती है ना, वहाँ रोशनी होती है, वहाँ हरकत होती है, अमल होता है, और ये तभी मुमकिन है जब आप किताबो सुन्नत के अगर अलम्बरदार हैं, अपने आप को कुछ देना चाहते हैं अपने जरिया मुआशरे को, तो पढ़िए लिखिए, मुताला में मसरूफ रखिए अपने आप को, जिंदा रहना है तो। जी। और जाहिर है कि जब जिंदा रहेंगे तभी कुव्वत होगी। इल्म में कुव्वत मुताले ही से आती है। अगर इंसान मुताला करना छोड़ दे तो बहुत सारे लोग कहलाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वो पढ़ना लिखना छोड़ देते। जी। तो शेख से एक दूसरा सवाल यह है, अभी तक जो बता रहे थे कि मुताला की अहमियत पर, कि मुताला की एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में वैसे ही है जैसे शेख ने बताया कि अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो बिल्कुल जिंदा रह ही नहीं सकती। इसीलिए इसी तरह से मुताला की अहमियत जो है तालिब इल्म की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। एक दूसरा सवाल यह है कि लिखने के सिलसिले में आप नसीहत कीजिए। टूटी फूटी तहरीर हम लोग भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आला मकाम पर पहुँचें, और कैसे लिखें, किस तरह से लिखें, अगर इस सिलसिले में भी कुछ आप राय मशवरा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम। देखिए, ऐसा है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कुछ करना चाहे और वो न कर सके। जी बेशक। तो पहली बात तो ये है कि आपका एक एतमाद होना चाहिए कि आप लिख सकते हैं। बेशक, है ना, अपने आप को मतलब बिल्कुल तैयार रखिए कि हाँ यार मैं भी लिख सकता हूँ। अगर दुनिया में बहुत सारे दूसरे लोग लिखारी हैं, वो जुबान लिखना जानते हैं, तहरीरें उनकी आती हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। तो पहला तो ये एतमाद होना चाहिए। और दूसरा फिर मैं ये कहूँगा उस बच्चे की तरह जो चलता है तो गिरता है, पहले रेंगता है ना, फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना आ जाता है, माशाल्लाह, फिर वो क्या क्या नहीं करता। तो ये जो लिखने की दुनिया है, मार्फत की दुनिया है, बच्चे की मानिंद पहले थोड़ी बहुत गलतियां होती है, इंसान से गिरता है आदमी, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। तो लिखना शुरू कर दें, लिखना आ जाएगा। उसमें तरीका क्या अपनाना है। मिसाल के तौर पर देखिए, आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उनको कलमबंद कीजिए। कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी को अपनी जुबान में लिख दीजिए। कोई किताब पढ़ी तो उस किताब को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। कहीं कोई मंजर नजर आया बहुत अच्छा तो उसको लिख गुजरिए। ये जो आप करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि जुबान पे आपकी गिरफ्त होती चली जाएगी। फिर कोशिश ये कीजिए पढ़ने के मामले में कि मुस्तनद लोगों को पढ़ें, अहले जुबान को पढ़ें, जो बड़े लोग हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में अगर आपको पढ़ना है तो सही सुलेमान नदवी को पढ़िए, है ना। आप क्या कहते हैं, शिबली नोमानी को पढ़िए, अबुल कलाम आजाद को पढ़िए, है ना। ऐसे लोगों को पढ़िए जिनकी जुबान माशाल्लाह मेयारी होती है, जहाँ कमी नहीं होती। साथ ही साथ
اگر آپ کو پڑھنا ہے تو زبان کے جو بنیادی قواعد کی کتابیں ہیں ان کو پڑھ لیجئے، تاکہ آپ جو عام طور پر صیغوں کے استعمال میں غلطی کرتے ہیں، تذکیر و تانیث کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سب نہیں ہوں گی۔ تو اگر شروعاتی دور میں قاعدے کی کوئی ایک کتاب پڑھ لی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو مستند لوگ ہیں ان کو پڑھا جائے اور ان کے طریقے کے مطابق جیسے وہ زبانیں لکھتے ہیں ان کا تتبع کیا جائے، تو شروع میں آپ کو مطلب تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا اسلوب بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور جب یہ سوچتے ہیں کہ لکھ سکتے ہیں تو لکھنا شروع کر دیجیے، ہے نا؟ تو جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پھر آپ کا اعتماد بڑھتا جائے گا، پھر ہر طرح کے موضوعات پہ انشاءاللہ آپ کو لکھنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسی طرح سے شیخ کی زندگی سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک علمی حلقے میں ایک اپنا مقام قائم کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کریڈٹ کسے دیتے ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے ترقی کے زینے کو طے کرتے چلے گئے؟ تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہو اور اسی نصیحت کو پکڑ کر کے ہم سب بھی کامیاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ دیکھیے، انسان کی زندگی میں کئی چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، جی، اس میں والدین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ میں کریڈٹ اگر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں بھی ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر کریڈٹ دیا جا سکتا ہے تو میرے والد صاحب انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑا بڑا خواب دکھایا۔ جی جی بے شک، انہوں نے مجھے کبھی چھوٹے دائرے میں نہیں رکھا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ میرا بیٹا بہت بڑا بنے گا، اور وہ کبھی بھی میری زندگی کا نقشہ کھینچتے تھے تو مجھے بہت بلندی پہ دیکھتے تھے۔ تو ایک بات تو والدین کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اساتذہ کرام کیسے ملے۔ ہمارے الحمدللہ ہمیں زیادہ تر ایسے اساتذہ ملے جنہوں نے اڑنا سکھایا، بتایا کہ بیٹا آسمان تمہارا ہے، زمین تمہاری ہے، نکلو اور چھا جاؤ، ہے نا؟ وہ انہوں نے حوصلہ دیا۔ تو اساتذہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ حوصلہ دیں، والدین کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا افق روشن کریں، ان کو بتائیں کہ دنیا اللہ پاک نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم جاؤ نکلو اور دنیا کو اپنی گرفت میں لے لو۔ یہ ہمارے والدین نے بھی کیا، ہمارے اساتذہ نے۔ اور اگر کریڈٹ حقیقی معنوں میں انسان کو دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق بہرحال دی ہے نا زندگی میں، کہ ہم بہرحال اچھے اساتذہ سے جڑ کر رہے ہیں، جن سے لگتا تھا کہ سیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے قریب ہو جاتے تھے اور الحمدللہ سیکھتے تھے۔ تو اساتذہ کی محنت رہی اور اپنا کردار یہ رہا کہ لگے رہے، جلد بازی نہیں مچائی، بہت محنت کرنے کے بعد لگاتار آپ لگے رہتے ہیں، تب جا کر کے ایک اسٹیج پہ آ کے رزلٹ ملتا ہے۔ ہم نے ذاتی طور پہ جب لکھنا شروع کیا تو شروعاتی دور میں حائتیہ کے لیے ہم نے لکھا اور ہمارا مضمون ریجیکٹ کر دیا گیا، چھپا نہیں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم لگاتار لکھتے رہے۔ میں بہت لکھتا تھا، بہت سارے رسالوں کو بھیجتا تھا، زیادہ تر مضامین نہیں چھپتے تھے، لیکن بعد میں وہی رسالے جو میرے مضامین شروع میں نہیں چھاپتے تھے الحمدللہ بعد میں مطالبہ کرتے ہیں کہ سبحان اللہ صاحب ہمیں بھی اپنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں سیکھنے کا مرحلہ تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ کی کامیابی کا مرحلہ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو کنٹینیو رکھیے، ہے نا، گھبرائیے نہیں، جلد بازی مت مچائیے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے عام طور پہ آج کی جو نسل ہے وہ بہت جلد ریزلٹ چاہتی ہے، اتنی جلد ریزلٹ نہیں ملے گا، آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، اور جتنا ٹائم لگائیں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنی بلندی انشاءاللہ آپ کے حصے میں آئے گی۔ ہر آدمی چلنے سے پہلے گرتا ہے، اس کے بعد لیکن چلنا اس کو آتا ہے۔ آپ لکھنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے ریجیکٹ کیے جائیں، 10 طرح کے لوگ 10 طرح کی الٹی سیدھی باتیں بنائیں گے، ان کو ذہن میں مت لائیے۔ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مشن پہ گامزن ہیں، اور یقین کیجئے کہ انشاءاللہ آپ اپنی منزل پہ آنے والے ہیں۔ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ رکیے مت، چلنے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اور ندا فاضلی کا وہ شعر کہ سبھی ہیں راہ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو، تو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو، آگے بڑھیے، کوشش کیجیے، اپنی منزل پہ انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے، لیکن راستے سے بھٹکیے نہیں، چھوڑیے نہیں، ہاریے مت، تھکیے مت، یہ مت سوچیے کہ آپ سے نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ ہی سے ہوگا۔ جب دوسرے کر سکتے ہیں تو آپ بھی ضرور کر سکتے ہیں۔ اس راہ میں تھوڑی محنت کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ فائنلی آپ۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ گیا کہ شیخ جیسے کہ ابھی آپ ائمہ حرم کے ٹرانسلیٹر ہیں، مترجم فوری، اور جامعۃ الامام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، آپ وہاں پر مقیم رہتے ہیں الحمدللہ۔ بڑے بڑے علماء سے، کبار علماء اور مشاہیر علماء کرام سے، جیسے ابھی آپ لائیو آتے ہیں شیخ عزیر شمس، ماشاءاللہ علم کی گہرائی تو داد دینی پڑے گی، اس کے علاوہ جو ہے بڑے بڑے علماء سے آپ ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ چھٹی میں وطن گھر تشریف لائے تھے، تبھی سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی اپڈیٹ پڑھتا ہوں کہ آپ الحمدللہ جو ہے جھارکھنڈ، اسی طرح سے بہار اور ابھی کرناٹک کے دورے پر ہیں، ابھی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو اس دعوتی دورے میں ہمارے کتنے ایسے دوست احباب ہیں جو امامت و خطابت سے اور دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں امام و خطیب اور دعات اور مبلغین کے لیے اگر 2-4 نصیحت آپ دے دیں
تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. دیکھیے ہمارا احساس اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ایک دکاندار اپنا سامان بیچنے کے لیے ہے نا ایک تاجر آدمی کسی بھی حد تک جاتا ہے، اسی طرح ایک دائی کو اپنی دعوت پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہیے. یعنی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو وہ جو تڑپ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی صورتحال یہ ہے کہ حق و صداقت کی یہ نعمت لے کر، یہ دولت لے کر آپ باہر آئیے، لوگ دیوانہ وار آپ سے اس نعمت کو لینے کے لیے بے قرار ہیں. الحمدللہ لوگ پر بچھائے ہوئے ہیں، آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں آپ کی راہ میں. آپ آئیے انشاءاللہ. آپ جب نکلیں گے ایمانداری سے، اس پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا بھی اور انشاءاللہ آپ سے دین کا کام بھی لے لے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ اچھے علماء کرام دعوتی میدان میں نکل نہیں رہے ہیں، یہ افسوسناک ہے. ان کو میدان میں آنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ یہ ذمہ داری ہی ہمیں بلندی بھی عطا کرے گی، رفت بھی دے گی. تو ہم ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی اور ذمہ داری کی بنیاد پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم اس سچائی کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تو انشاءاللہ اگر ہم میدان میں آئیں گے تو اللہ سرخر کرے گا ضرور انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. بارک اللہ فیکم. اکثر بہت ہی قیمتی نصیحتیں سے ہم صاحب کو جو ہے آپ نے مستفید فرمایا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.